बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, बिजली के बिलों और महंगाई के चौके छक्कों ने आवाम की धुलाई करके रख दी है और आज पाकिस्तान का जो ताजिर तबका है इंतहाई तशवीश में मुब्तला है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आज खुसूसी मुलाकात हुई है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इस वफ्द को कुछ यकीन दहानियां करवाई हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम जानेंगे कि क्या आपकी जानिब से तजावीज़ पेश की गई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को और उनकी जानिब से क्या यकीन दहानियां करवाई गई। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी से मुतल्लिक, उस पर हम तफसीली बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही की बाजियाबी से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है उसका तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। उन्हें चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो पेश करने का हुक्म दिया गया है और आईजी इस्लामाबाद पर तौहीन अदालत आयद की गई है, जिस पर अता तारड़का और दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है उनके कुछ बयानात सामने आ रहे हैं कि तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि किसी मुलजिम को बाहिफाजत घर पहुंचाने के अदालती अहकाम सामने आ रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही की 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी थी उसके खिलाफ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है और लाहौर हाई कोर्ट के जो अहकाम है इस हवाले से मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी जानिब एक ट्वीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया था जिसमें ये इशारा दिया गया था कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। चेयरमैन PTI इस वक्त जो जेल में है उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स गुज़श्ता हफ्ते एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अटक जेल में इमरान खान के साथ होने वाले सलूक के हवाले से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जमा करवाई थी। 14 सफ़ात पर यह मुश्तमिल थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि PTI के चेयरमैन को हफ्ते में 2 मरतबा देसी चिकन दिया जाता है, 1 मरतबा देसी घी में पका हुआ गोश्त फराम किया जाता है। जेल इंतजामिया हाई प्रोफाइल कैदी को बेहतरीन सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम कर रही है। उनको जेल में मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज़, कुर्सी की सहूलत फराहम की गई है। 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमे वाले और 25 तारीखी किताबें फराहम की गई हैं। इसके अलावा 21 इंच का TV और रोज़ाना अखबार उन्हें फराहम किए जाते हैं। बैरक, वॉशरूम और कपड़ों की सफाई के लिए उन्हें रोज़ाना स्टाफ दिया गया है। PTI के चेयरमैन इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मजीद 54 एहलकारों की ड्यूटी जेल में लगा दी गई है और कैदी के अहले खाना मंगल को मुलाकात कर सकते हैं और वकील बुध के रोज़ 2 से 3 घंटे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ये ट्वीट जो किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X साबिक ट्विटर पर, उससे कुछ ही देर बाद रिमूव कर दिया गया और उसके बाद फिर एक नई बहस शुरू हो गई कि ये जो रिपोर्ट गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से, क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त थी या फिर जो ट्विटर पर ट्वीट किया गया कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, ये सारा मामला जो है दुरुस्त था। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और सबसे अहम एक इशू जिस पर सबसे पहले हम बात कर सकते हैं वो ये है कि IMF ने बिजली बिलों का जो प्लान था उसे मुस्तरद कर दिया है। मैं तफसील से इस पर प्रोग्राम भी कर चुका हूं। आपको मैंने बताया कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने तो एक इंटरव्यू दिया है निजी टेलीविजन को और उन्होंने कहा है कि मैं तो मैशत को ठीक करना चाहता हूं और बिजली का बिल देखकर मैं खुद हैरान हो गया कि इतना ज़्यादा बिल, ये तो मेरी कैपेसिटी से भी बाहर है। और उन्होंने 2 इस पर इजलास बुलाए यके बाद दीगरे और कोई ना कोई प्लान की तरफ जाना चाह रही थी केयर टेकर हुकूमत के। बिजली बिलों में अगर आवाम को रिलीफ दिया जाए, खा वो कुछ % का ही हो, लेकिन उससे वक्ती तौर पर आवाम को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन IMF ने पहले एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बुलाई FBR के नुमाइंदों के साथ और आज की जनाब ताज़ा खबर यह है कि रिलीफ का प्लान IMF ने मुस्तरद कर दिया है और इस पर कोई इत्तेफाक नहीं किया गया। बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब कम का इम्पैक्ट आएगा। IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान पूछ लिया है कि आप ये गुंजाइश कैसे पूरी करेंगे और दोबारा इस हवाले से प्लान शेयर किया जाए। IMF हुकाम और वजारत ख़जाना इस पर दोबारा बात कर सकते हैं। अब चूंकि हमने बाकायदा तौर पर डील की है, इसमें बराह रास्त कसूरवार ना अनवारुल हक काकड़ साहब है ना उनकी काबीना के मेंबर्स हैं। यकीनी तौर पर गुज़श्ता 16 महीने जो PDM सरकार के रहे हैं उन्होंने बड़ी उजलत में ये फैसले किए हैं और किसी ना किसी तरीके से जो IMF ने कहा उसको तस्लीम भी किया, तमाम तर उनकी डिमांड्स पूरी की
اور اب جب وہ تمام تر وعدے پورے کرنے پڑ رہے ہیں تو پاکستانی عوام کی چیخیں سیارہ مریخ تک جا رہی ہیں اور لوگ سڑکوں پر موجود ہیں. اب وہ خود بھی احتجاج کر رہے ہیں, لیکن احتجاج کس منہ سے کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا جواز ہے, اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. اور سب سے جو زیادہ دلچسپ اس میں بات یہ ہے کہ اب چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو یہاں پر ہے, باقاعدہ کابینہ ہے, وزیر اعظم موجود ہے, لیکن جو پاکستان کی عوام ہے اور پاکستان کا جو تاجر طبقہ ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے کی بجائے انہوں نے آج ملاقات کی ہے چیف آف دی آرمی سٹاف سے. میرے ساتھ ماہر قانون احمد رضا موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آج لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی بازیابی سے متعلق درخواست کا تحریری حکم جاری کیا ہے اور آئی جی اسلام آباد پر توہین عدالت بھی لگا دی ہے. اس پر نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ سراپا احتجاج دکھائی دے رہے ہیں, اور عطا ترڑ صاحب نے جس طرح سے سٹیٹمنٹ دیا کہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ عدالت نے ملزم کو گھر پہنچانے کی ضمانت مانگی ہو. سر اس پر کیا کہیں گے؟ چودھری پرویز الہی کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اور اب جو احکامات آئے, کیا واقعی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے آئی جی اسلام آباد؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب عدالت کوئی جوڈیشل آرڈر پاس کرتی ہے تو اس جوڈیشل آرڈر کو, اور جس کو ڈائریکٹ کرتی ہے جس ایجنسی کو کہ یہ جوڈیشل آرڈر ہیز ٹو بی کیریڈ آؤٹ, یہ اس ایجنسی یا اس آفیسر کی جو ہے قانونی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ عدالت کی معاونت کرتے ہوئے اس احکام کو, اس حکم کو من اور ان مانے. اور اگر وہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور وہ اس حکم کو نہیں مانتا تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو کمٹ کرتا ہے کہ ہی وائلیٹس دی جوڈیشل آرڈر آف دی کمپٹنٹ کورٹ, اور لہٰذا وہ جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ہے ملزم ٹھہرایا جاتا ہے. تو اس میں چیز یہ ہے کہ اس میں جو اب وہ نے کال اپ کیا ہے, they will ask him a question, why didn't you carry out the order, اور اگر وہ کوئی مناسب جواب نہیں دے پائے گا تو اس صورت میں وہ اس کو چارج شیٹ کریں گے, اور چارج شیٹ کر کے وہ پھر اس کا جو ہے ایک ریٹن جواب طلب کریں گے. اور اگر وہ ریٹن جواب میں مطمئن نہیں ہوتے تو سزا دے سکتے ہیں. سزا جو ہوتی ہے وہ میکسیمم 6 مہینے کی ہوتی ہے, بٹ اٹ از سینٹنس. اگر کسی پالیٹیشین کو ہو جائے تو وہ ہی دین سیزز ٹو بی ممبر آف دی اسمبلی. جیسے آپ نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر تھا یوسف رضا گیلانی, ہی ڈیڈ ناٹ فالو دی آرڈرز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان, جس میں سے کہا گیا کہ وہ جو اپنے جو انسٹرکشن اور لیٹر بھیجا تھا اپنے بار, وہ لیٹر آپ ان کو بھیجیں. جب انہوں نے لیٹر نہیں بھیجا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹل رائزنگ آف دی کورٹ اس کو سزا دے دی, اور وہ دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے کنوکشن, اینڈ کنوکشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہی لاسٹ ہز جاب ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. آج سر لطیف کوسہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور جس جانب اشارہ کیا گیا یقینی طور پر آپ نے سنا ہے. اب سر تسلسل سے معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ عدالتی احکامات کو واضح طور پر پامال کیا جاتا ہے, خواہ وہ یہ گرفتاری کا معاملہ ہو یا الیکشنز کا معاملہ ہو. جس طرح سے چیف جسٹس نے 14 مئی کو الیکشنز کے احکامات دیے, تسلیم نہیں کیا گیا. چودھری پرویز الہی کی گرفتاری سے روکا گیا, تسلیم نہیں کیا گیا. تو اس طرح کے سر معاملات تو بڑے اب معمولی ہو چکے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کو پورے ملک کی جو انتظامیہ ہیں, آل دی سیگمنٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ جو ہے ویریس ڈپارٹمنٹ, وہ جو ہے دے آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو کیری آؤٹ دی ڈائریکشن آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. کیونکہ سپریم کورٹ کی اپنی تو کوئی پولیس یا اپنی تو کوئی ایڈمنسٹریٹو مشینری نہیں ہے, تو آئین کے تحت سپریم کورٹ ہیویلی لین کرتی ہے آن دی ایڈمنسٹریشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ, اینڈ دے آر ڈیوٹی باؤنڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ٹو کیری آؤٹ
the instruction of the Supreme Court, and if they don't, then they وہ مرتکب ہوتے ہیں of the contempt of court law کے تحت. ٹھیک ہے. سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب بھی پروگرام میں موجود. عابد صاحب, یہ لاہور ہائی کورٹ کے آج کے جو آرڈرز ہیں اس پر ہم بات کر رہے تھے, آپ نے یقینی طور پر سنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر واقعی اس میں سزا دی جائے جو قصوروار ہے تو دوبارہ سے عدالتوں کے ریٹ بحال ہو سکتا؟ تو مذاق بنا دیا گیا ہے, آرڈر کچھ آتا ہے, اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے. دیکھیں, ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے کہا تھا کہ 2023 جو ہے پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے ایک بلیک ایئر ہے, کیونکہ جس طریقے سے عدالتی نظام کو چلایا جا رہا ہے اور جس طرح سے عدالتی فیصلوں کی تصدیق کی جا رہی ہے, اس کے بعد ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی کا تصور ہے یا آئین کی بالادستی کا تصور ہے. کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ بہت غیر معمولی ہے, اور یہ پاکستان کی سیاست, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے آئین اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. اس سے ہمارا ریاستی نظام مضبوط نہیں بلکہ اور زیادہ کمزور ہوگا. اب تو یہ فیصلہ دیکھیے, بنیادی طور پہ یا تو عدالتیں اسٹینڈ لیں, ججز اسٹینڈ لیں, یا کوئی وکلا تحریک چلانے کی جو بات کی جا رہی ہے کوئی اس طرح کی تحریک چلے, کہ بنیادی طور پہ جب عدالتوں کے فیصلے آ جائیں تو پھر اس کے بعد ہمارا رویہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. اور یہ مسئلہ اس طرح سے جوڈیشری کو بھی پولیٹیسائز کرنا یا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانا یا ان سے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے لینا یا عدالتی فیصلوں کے برعکس سیاسی انتقام یا سیاسی فیصلوں کو بالادستی دینا, یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی, جو پاکستان کی لیگل ہسٹری یا پاکستان کی جوڈیشل جو ہے کانٹیکس میں ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے. قصوری صاحب, وکلا تحریک کی جانب اشارے کیے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے ماضی میں وکلا تحریک چلی, اب بھی وقت ہے کہ وکلا متحد ہوں اور ایک ایسی تحریک چلائی جائے جس سے دوبارہ سے آئین اور قانون کی بحالی ہو سکے اور لوگوں کا, عوام کا اعتماد بحال ہو سکے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ایک تو آئینی بحران ہے, دوسرا سیاسی جو سارا یہ عمل ہے جو سلو ڈاؤن ہو چکا ہے, جس پر بہت سے اعتراضات اور سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ چیزیں بھی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ بہتر ہو سکتی ہیں اگر کوئی وکلا تحریک کی جانب ملک جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکیل دوبارہ سے نکلیں گے سر سڑکوں پر؟ مجھے شک ہے جی, کیونکہ جہاں تک پہلی جو وکلا کی تحریک تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پورے پاکستان کے وکیل الف سے لے کے یہ تک سارے جو تھے وہ اپنا جو تھے چودھری افتخار کے ساتھ تھے, اور چودھری افتخار کے پیچھے تھا جنرل کیانی تھا جی, تو وہ سارے اس کے ساتھ تھے. تو اس وقت میں اکیلا میں پورے ملک میں اکیلا وکیل تھا جو کہ جنرل مشرف کو ڈیفینڈ کر رہا تھا, اور میرا موقف یہ تھا کہ یہاں نہ عدلیہ آزاد ہونی ہے, نہ یہاں جمہوریت آنی ہے, نہ یہاں رول آف لا آنا ہے جس کے لیے وکلا گلے پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل تحریک ہے. پاکستان از گیٹنگ اکنامکلی ایئر بورن, اور یہ فیصلہ باہر کے ملکوں نے, ویسٹرن پار نے کر لیا ہے کہ اب جب کسی ملک کے دانے اپنے ہو جائیں تو اس میں ایک خود اعتمادی آ جاتی ہے, اور اس خود اعتمادی کو کہتے ہیں نیشنل ساورینٹی. اب جب کہ جنرل مشرف کو وہ کہتے تھے کہ ڈو اٹ مور, تو وہ کہتا تھا کہ آئی کانٹ, اس سے زیادہ میں نہیں مار سکتا جی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہماری بلی ہمیں میاؤں. کل تک تو یہ ہمارے ساتھ تھا کہ ہم نے پوچھا آر یو ود اس اور آر یو اگینسٹ, نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ ہی واز سینسیبل, ہی نیو دیٹ امریکنز آر ٹریگر ہیپی نیشن. ان کا جو کردار اسی ہیروشیما, ناگاساکی, عراق, افغانستان اور لیبیا میں رہا وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ پاکستان پر 4 بم ماریں گے تو پاکستان تو چلا جائے گا اسٹون ایج میں. تو ہی واز سینسیبل, ہی سیڈ میں ساتھ ہوں. اب جب کہ 2007 میں پاکستان اکنامکلی ایئر بورن ہونا شروع ہوا, تو جو ہوتی ہے اکنامک اسٹرینتھ آف دی نیشن, وہ آپ کو ایک خود اعتمادی دیتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ جو قومی خود اعتمادی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نیشنل ساورینٹی. اب جنرل مشرف سے نہ کر دی, اب وہاں فیصلہ ہو گیا کہ ہماری بلی ہمیں میاؤں. انہوں نے کہا لیٹس ریموو ہم. سو وہاں ڈیسائیڈ ہوا. تو جب یہ یہاں خبر پہنچی کہ اس کو ریموو کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, تو یہاں سے پیپل پارٹی اور نون لیگ انہوں نے وہاں واشنگٹن میں ایک گھر لے لیا اور وہاں
اپنے لابیسٹ مقرر کر لیے اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو فوجی ہے، یہ تو ڈر کے مارے زیادہ نہیں مار سکتا، ہماری تو وی آر پولیٹیکل پیپل، ہمارے تو گلی گلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مار بھی دیں گے اور کنٹرول بھی کر لیں گے بیکاز وی آر پولیٹیکل پارٹی، ہمیں موقع دیا جائے۔ تو چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ جو تھی لارڈز موومنٹ، اٹ واز اے فورن فنڈڈ موومنٹ، اسی 200-250 پجیرو گاڑیاں، 36 گھنٹے کا اپنا میڈیا کوریج، تو وہ چیزیں جو ہیں اس وقت ان کو اویلیبل نہیں ہیں، کنڈیشنز آر ورس دین 2000 سے ورسٹ ہیں، لیکن اب لائر کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ بیکاز دیر از نو سپورٹ فرام دی فارن کنٹری۔ آپ نے سر بالکل درست کہا، جن وکلا سے ہم بھی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے معاملات تو اور تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی سپورٹ کر رہی تھی فائنینشلی، اب تو معاملات اور طریقے سے چل رہے ہیں۔ لیکن سر اگر سینئر وکلا کی قیادت میں کوئی اس طرح کا اقدام اٹھایا جائے تو آپ کو لگتا نہیں کہ کسی نہ کسی حد تک تو اپنی بات کو کنوے کر سکتی ہے وکلا برادری؟ وکلا برادری جو ہے وہ بڑی ڈائنمک ہے، they are the torch bearer of the rule of law and independence of judiciary۔ بغیر لائرس کی سپورٹ کے نہ رول آف لا آ سکتا ہے، نہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آ سکتی ہے، اور نہ جمہوریت جو ہے استحکام پذیر ہو سکتی ہے۔ تو لائرس از اے ویری پاورفل باڈی بٹ پرووائڈیڈ دے آر اسسٹڈ بائی پولیٹیکل پارٹیز۔ پولیٹیکل پارٹی تو بکھری ہوئی ہیں، آپ دیکھیں کہ جو ہے نون والے بالکل الیکشن نہیں چاہتے ودن 90 days، وہ چاہتے ہیں کیونکہ دے آر ناٹ آرگنائز، ان کو جو 16 مہینے کا جو رجیم ہے وہ بڑا ایڈورس قسم کا انہوں نے ہینڈلنگ کی ہے اور وہ ان کو گلے پڑ جائے گا۔ اب پیپل پارٹی بھی جو ہے وہ بھی اپنے الیکشن کے ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ سو دیئرفور وہ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز میں وہ یونینٹی، وہ یکسوئی نہیں ہے، وہ ان کے ڈیمانڈ میں وہ جو ہے وہ اسٹرینتھ نظر نہیں آ رہی، مورل اسٹرینتھ۔ لہٰذا دیکھیں نا آج اپنا پیمرا نے دے دی ہیں آپ لوگوں کو انسٹرکشنز کہ اس میں 5-6 انسٹرکشن کے گورنمنٹ کے خلاف تقریر نہیں ہوگی اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ تو دیئرفور اس وقت جو ہے لائرز نکلیں تو کس برتے پر نکلے؟ جن کے لیے نکلے ہیں ان میں تو سخت نہیں ہے، وہ تو بکھر گئے ہیں لائک اے ہاؤس آف کارڈ، تو بکھر چکے ہوئے ہیں۔ سو دیئرفور وکلا بیچارے اکیلے آر ناٹ ان اے پوزیشن neither financially nor politically to lead a movement۔ ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن سر معاملات یہ ہے کہ ملک میں بجلی بحران ہے، ملک میں چینی بحران ہے، ملک اس وقت معاشی طور پر بکھر چکا ہے، لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، سراپا احتجاج ہے، اور نگران پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم معاملات کو خوش اسلوبی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور انتخابات کے موڈ میں لے کر جائیں گے۔ لیکن دوسری جانب جو پاکستان کے تاجر ہیں انہوں نے آج چیف آف دی آرمی سٹاف سے ملاقات کی ہے اور صدر لاہور چیمبر نے کہا ہے ہمارا پروگرام میں جوائن وہ کریں گے، کہتے ہیں کہ ہم الیکشنز کی طرف نہیں جانا چاہتے لیکن ملک کو کم از کم کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت تو ہو جو سنبھالا دے سکے اور عوام کو کسی پر اعتماد تو ہو کہ اگر آج یہ مشکلات ہیں تو آنے والے وقت میں یہ مشکلات ٹھیک ہو جائیں گی۔ سلمان عابد صاحب یہ سر کامنٹ کریں کہ اگر حالات اتنے آؤٹ آف کنٹرول تھے تو پھر کیوں عہدہ قبول کیا جاتا ہے؟ فوری طور پر آ کر حلف بھی اٹھا لیا، اب کہتے ہیں کہ معاملات پچھلوں نے خراب کیے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ایک زمانے میں نعرہ لگتا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتخابات، اب نیا نعرہ لگ رہا ہے کہ پہلے معیشت اور پھر انتخابات۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک بتا دے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کر سکتا ہے۔ دیکھیے نا، اگر آپ کی پولیٹکس ہوگی تو لوگ یہاں پر آئیں گے، پیسفل پروسیس ہوگا، اسٹیبلٹی ہوگی، لوگ انویسٹمنٹ کریں گے، لوگ یہاں پر آ کے انٹرنل ایکسٹرنل انویسٹمنٹ کے ذریعے سے پھر ہم اکانومی کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ نگران سب کچھ کر رہے ہیں لیکن انتخابات پہ بات نہیں کر رہے۔ جو ان کا آئینی مینڈیٹ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر وہ انتخابات کو یقینی بنائیں، وہاں تو کوئی بہت زیادہ پرجوشیت ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ آپ نے جیسے کہا کہ بہت سے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انتخابات کو چھوڑیں جی، معیشت کو درست کریں۔ اب معیشت کا کوئی علاج ایک 2 مہینے 3 مہینے کا تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معیشت کو ٹھیک کرنے میں 5 سال لگ جائیں تو اس کا مطلب ہم 5 سال انتخابات نہیں کروائیں گے۔
تو یہ ایک فارمولہ ہے جو ہمارے ہاں ماضی میں بھی حکومتیں جو ہے وہ کھیلتی رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکے گا پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی پالیٹکس کو. بنیادی طور پہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے. اب اسٹرکچرل ریفارمز تو وہی کرے گی نا جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا، 5 ایئرز ہوں گے، وہ چیزوں کو لے کر آگے چلے گی. لیکن اگر ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کرنی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک لمبے سیٹ اپ کے لیے جا رہے ہیں. عبوری سیٹ اپ ہوگا، انتخابات نہیں ہوں گے. تو یہ ایک ابہامی کیفیت ہے جو اس وقت پاکستان میں غالب نظر آتی ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور یہ جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے تاجروں کی، اس میں بھی جو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں وہ بھی لانگ ٹرم ہے، کوئی ایسا شارٹ ٹرم کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. نہ کہ یہ کوئی چند دنوں کے اندر یہ معاملات ہو جائیں گے. اس کے لیے بڑی ٹھوس لمبی پالیسیاں درکار ہیں. اب وہ کب ہوں گی، کیسے ہوں گی، کون کرے گا، اس پہ تو کئی طرح کے سوالیہ نشانات ہیں نا جی. لیکن سر سوال یہ ہے کہ ہم نے اتنی خوفناک شرائط پر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے ہیں کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، اب الیکشنز میں جانے سے وہ اندر سے خود خوف زدہ ہیں کہ بنے گا کیا جب ہم اقتدار میں آئیں گے. تو کنٹینیوٹی تو درکار ہے. آپ کے سامنے امپورٹنٹ چیز یہ ہونی چاہیے کہ آئین مقدس ہے یا سیاسی جماعتوں کے مفادات امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سیاسی جماعتوں کے مفادات کو دیکھیں گے تو پھر یقینی طور پر انتخابات نہیں ہونے چاہیے. آئین کو دیکھیں گے تو انتخابات ہونے چاہیے. تو فیصلہ کر لیں آپ کے لیے آئین سپریم ہے یا کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ جو مفادات ہیں، پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، وہ زیادہ مقدم ہے. تو یہ تو فیصلہ ریاستی نظام کو کرنا پڑے گا نا کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. احمد رضا قصوری صاحب، اس وقت جس طریقے سے وہی گرفتاریوں کا ماحول ہے اور جس طریقے سے 16 مہینے پی ڈی ایم کے تھے، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آئی. تمام تر کیسز کی کنٹینیوٹی بھی ہے اور سیاسی ماحول جس طریقے سے کھلنا چاہیے تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، اس طرح سے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. الیکشنز کا ماحول نہیں، سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین نہیں کر پا رہی، کھل کر اپنا منشور نہیں پیش کیا جا سکتا. سارے معاملات سر اس طریقے سے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر معاملات اس طرح ہی رہے تو پھر الیکشنز ہو سکتے ہیں 90 روز میں یا 180 روز میں؟ دیکھیں، اس وقت جو میرے اندازے کے مطابق جو پرنسپل جو ہے ریلیونٹ لوگ جو اس ملک میں ہیں ان کے مائنڈ میں ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹرانگ اکانومی gives a strong security and weak economy gives weak security, and Pakistan is a security state. We have faced 3 attacks from our belligerent neighbor India, 48, 65, 1971, or 71 mein half Pakistan was truncated on 16th of December 1971. تو چیز یہ ہے کہ اس کی جو کیس اسٹڈی ہے کہ ویک اکانومی گیوز ویک سیکورٹی، وہ ہے سوویت رشیا انویژن آف افغانستان. وین سوویت رشیا اوور اسٹیٹ ان افغانستان فرام 1979 to 89 for 10 years, تو سوویت رشیا which was a superpower fell under its own economic weight. اپنے اکنامک بوجھ کے نیچے وہ دب گیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ سینٹرل ایشیا آزاد ہو گیا، ایسٹرن یورپ آزاد ہو گیا، وال آف جرمنی گر گئی، ایسٹ اور ویسٹ جرمنی متحدہ ہو گئے. تو چیز یہ ہے کہ سوویت رشیا تو سپر پاور تھی. ایز اگینسٹ دیٹ وی آر اے ویری اسمال کنٹری. سو ہمارے ہاں جو اس وقت ریلیونٹ کوارٹرز میں جو آئیڈیا ان کے گردش کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ strong economy gives a strong security and a weak economy gives a weak security. اور اسی کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پاکستان میں جو سٹارٹ ہو رہا ہے گرین پاکستان انیشیٹو اسی، اور اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں اپنا چولستان اور راجستھان کے ڈیزرٹس کو کنورٹ کرنے کا پلان، اینڈ جو ہے اپنے جو ہیں مائنز جو ہیں منرالوجی میں کام کرنے کا ساری چیزیں ہیں، یہ انڈر دی سپرویژن آف آرمی یہ پلان ہو رہی ہیں. سو پوزیشن یہ ہے کہ 2 قسم کے تھریٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل تھریٹ، ایک ہوتا ہے انٹرنل تھریٹ. اور جہاں تک ایکسٹرنل تھریٹ کا تعلق ہے وہ فرام دی ہنی بال آرمی ٹو ایوب خان آرمی واز دی ڈومین آف دی آرمی. لیکن ایوب خان آنورڈ internal threat perception was also became the domain of the army. اور اس کا جو کیس اسٹڈی ہے وہ ایسٹ پاکستان ہے کہ ایسٹ پاکستان was basically and primarily an internal threat.
उसी हमारी कोताहियां, हमारी बेवकूफ़ियां, हमारी बैड हैंडलिंग, वी ट्रीटेड देम लाइक अ कॉलोनी. तो वो पाकिस्तान वाज ट्रंकेटेड. बेसिकली इट वाज इंटरनल थ्रेट. और उसका एडवांटेज किसने लिया? हमारे बेलिजरेंट नेबर ने और लिया, और द एक्सटर्नल थ्रेट ने आके इंटरनल थ्रेट को काबू करके मुल्क आधा कर दिया. अब पोजीशन ये है कि अब जो है इंटरनल थ्रेट जो है वो भी आर्म फोर्सेस ने अयूब खान ऑनवर्ड अपना डोमेन बना लिया है कि इंटरनल थ्रेट का भी वो वॉच करते रहते हैं. और उनका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आर्म फोर्सेस और उसकी पहली लॉयल्टी जो है, उसकी जो वफादारी है वो रियासत के साथ है और गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ उसकी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है. तो अगर रियासत को कोई अगर किसी वक्त आइन और जो रियासत है आमने सामने आ जाए तो किसके लिए आप खड़े होंगे? अगर आइन के लिए खड़े होंगे और रियासत गवा बैठेंगे तो उस आइन को तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा. और अगर आप रियासत को बचा लेंगे तो जब रियासत स्टेबल हो जाएगी तो वो जो आइन सस्पेंडेड पड़ा था उसको दोबारा आप रिस्टोर कर सकते हैं. अगर आपने ईस्ट पाकिस्तान में अपने आइनी झमेलों में ना पड़ते कि 6 पॉइंट और 7 पॉइंट इन चक्रों में ना पड़ते और रियासत को बचाने की कोशिश करते तो आज मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा होता. लेकिन यू वर मोर इंटरेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट. तो नतीजा क्या हुआ कि आज वो अलहदा है कि आज पाकिस्तान का आइन जो है वो चिटागोंग, मेमन सिंह, ढाका में लागू है. आंसर इज नो. तो देयरफॉर आर्मी जो है वो एक रेड लाइन ड्रॉ कर लेती है इंटरनल थ्रेट के बारे में, और वो रेड लाइन सिर्फ आर्मी को पता होती है. द मोमेंट थिंग्स आर बिकमिंग ऑकवर्ड एंड समबडीज आर ट्राइंग टू क्रॉस द रेड लाइन, आर्मी कम्स इनटू एक्शन. एंड वो एक्शन में अपने लिए नहीं आती बल्कि रियासत पाकिस्तान के बका और उसकी सालमी के लिए आती है. ठीक है, अहमद रज़ा कसूरी साहब, माहिर कानून और सीनियर तजिया कार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे. आपका बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, एक वक्फा और वक्फे के बाद हम बात करेंगे आज होने वाली अहम मुलाकात के हवाले से. ताजरों ने रुजू किया है और कुछ तजावीज़ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने रखी हैं और चीफ साहब की जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई. क्या गुफ्तगू हुई है, ब्रेक के बाद बात करेंगे. वेलकम बैक. नाजरीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है. आज मुलाकात हुई है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ और कुछ तजवीज़ पेश की गई, कुछ गुजारिशात उनके सामने रखी गई. इस वक्त पाकिस्तान जिन मुआशी क्राइसिस से गुजर रहा है इसके बारे में उन्हें आगाह किया गया. यकीनी तौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आगाह तो हैं, लेकिन बहरान का सद्देबाब क्या हो सकता है, ताजिर बिरादरी इससे कैसे निकल सकती है? काशिफ अनवर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. क्या तजावीज़ आपकी जानिब से पेश की गई हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को और क्या उनकी तरफ से जवाब मिला आपको? तो जी, मैं अपने सिपहसालार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया और उनके कंसर्न्स को सुना. हमने प्रपोजल्स दी और ये तमाम ऐसे इश्यूज़ जो करंटली हमारी इकॉनमी फ़ेस कर रही है, जिसमें हमारे डॉलर का, इंटरबैंक का और हुंडी के रेट का फ़र्क है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस नहीं आ रही हैं. बिजली के बिलों के जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसके मुतल्लिक भी मैंने कहा कि प्लीज़ आप इस पर कोई ऐसे इक़दाम करें कि टैक्सेस, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की शरह को कम कर दिया जाए और टैक्सेस को आगे ले जाएं. मैं समझता हूं कि 24 करोड़ अवाम में से अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़िक्र है तो हमारे आर्मी चीफ साहब को है. वो ये समझते हैं कि जंग सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं लड़नी, इकनॉमिक वॉर का वक़्त है. हम अगर अपनी इकॉनमी को मजबूत करेंगे तो हम आगे हम दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे. अब वैसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा था. हमें अपना आप दुरुस्त करना होगा, हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा अगर पाकिस्तान को बचाना है. और मैं एक और बात बता दूं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की प्रायोरिटी सिर्फ पाकिस्तान है. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे बिठाएं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कराएं, इनसे पूछें कि इन्होंने मुल्क को कैसे लेके चलना है, क्योंकि मुल्क जैसे पिछले 76 सालों में चलता रहा है अब नहीं चल सकता. मैंने प्रपोज दिया और मैंने ये कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ लाहौर चैम्बर एंड एज अ प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए. पहले इनको बिठाएं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कराएं, अगला से 20 से 25 साल का इनका क्या प्लान है वो बताएं, उसके बाद आप इलेक्शंस की तरफ जाएं. हमारी इकोनॉमी
کو ٹائم لگے گا تھوڑا, لیکن اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا کینسر کے مریض کو لگتا ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سپہ سالار کو ہمت دیں اور زندگی دیں اور طاقت دیں کہ وہ جو جس طرح سے ان کے احساسات ہیں پاکستان اور پاکستان کی اکانومی کے متعلق, اللہ تعالیٰ ان کو وہ تمام اقدامات کرنے کی توفیق ہے. سب آمین. کاشف انور صاحب کی گفتگو سے تو یہی لگتا ہے اس ملاقات کے بعد کسی نہ کسی حد تک انرجی بحال ہوئی ہے, کانفیڈنس بحال ہوا ہے, اور چیف آف دی آرمی سٹاف کی جانب سے اگر یقین دہانی کروائی گئی ہے تو یقیناً یہ ایک بڑا مثبت پہلو ہے. لیکن جس چارٹر آف ڈیموکریسی کی اور چارٹر آف اکانومی کی بات کی جا رہی ہے, ماضی میں جب 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تو سیاسی جماعتوں نے خود ہی اس کی خلاف ورزی کی. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا, تو کبھی نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے انکاری نظر آئی, اور اب اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین نے جیل سے اپنے وکلا کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس وقت ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, اور میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں, بات کرنے کو تیار ہوں, مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن نون لیگ نے اس پر انکار کیا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی کو شامل کیے بغیر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگا, اور کیا معاملات اگر اس طرح سے چلتے رہے معاشی طور پر بہتری آ سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. رخشان میر کو اجازت دیں, نیوز فیڈ سے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.